قرآن کے بعد آپ حدیث کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ گناہ گن گن کے بتائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اکثر قوموں پہ عذاب آتے ہیں، اور ان میں سے چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس حوالے سے کلیئر ہو جائے کہ زمین و آسمان میں جو بھی آفت آتی ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پہ انسانوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 ایسے گناہ ہیں اے میرے صحابہ جب کوئی قوم ان کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے میرے صحابہ تمہیں وہ گناہ نہ دیکھنے پڑیں، وہ دور نہ دیکھنا پڑے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ گناہ گن گن کے بتائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں، صرف اشارات کرتا چلا جاؤں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کیا جو اس دور کا شاید شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، بے فحاشی اور بے حیائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، الا وفشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر متعدی قسم کی طاعون کی قسم کی بیماریاں آتی ہیں، والاوجاع، اور وبائیں آتی ہیں، اور وہ بیماریاں آتی ہیں التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جن بیماریوں کے ان کے باؤ اجداد نے نام بھی نہیں سنے تھے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں اہل ایمان کے اندر فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے ان کو دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو فحاشی اور بے حیائی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، اللہ کا قرآن جو تاریخ پیش کرتا ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے۔ قوم لوط کے اندر جب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، ڈیروں میں، عام طور پہ مجلسوں کے اندر بھی وہ بے حیائی کرنے لگتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، ڈیروں کے اندر بے حیائی کرنے لگتے ہیں، چوکوں چوراہوں میں بے حیائی کرنے لگتے ہیں۔ رب کریم معاف فرما دے، ہم جب بچپن میں تھے تب ہم سنا کرتے تھے فلاں جگہ کو سینما لگتا ہے، نوجوان جاتے بھی تھے راتوں کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے، اور چہروں کے اوپر پردے چڑھا چڑھا کے، اپنی پگڑیاں چڑھا چڑھا کے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، چھپ چھپ کے سین میں دیکھا کرتے تھے۔ آج فحاشی اور بے حیائی کا یہ عالم ہے، ایک ہی گھر کے اندر نوجوان بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ہاتھوں میں چھوٹا سا ایک آلہ ہے جس کو ہم موبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کا گند اور فحاشی اور بے حیائی، تھرکتے ناچتے ہوئے بدن ہیں، گندی اور ننگی فلمیں ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں ساری ساری رات دیکھتے رہتے ہیں۔ جب اٹھنے کا وقت آتا ہے رات کے 2-3 بجے سو جاتے ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آئے، اور یہ کسی کی مس مینجمنٹ ہے۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ کلائمیٹ چینج ہو رہی تھی، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کیوں ہوتی ہے، اس کو کون کرتا ہے، کلاؤڈ برسٹ کون کرتا ہے، یہ اس طرح کی بارشیں جو عذاب بن جائیں یہ کیوں نازل ہوتی ہیں، اس کی توجیہ اور اس کی وجہ، ریزن آف دی ریزنز۔ تم یہ ظاہری چیزوں کو پکڑ لیتے ہو، زمین کی موومنٹ ہوتی ہے، پلیٹس حرکت میں آتی ہیں اور زلزلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے مانا ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس سے آگے چلو، پلیٹوں کو حرکت کون دیتا ہے، ان کو موومنٹ کون دیتا ہے، خاص سکیل پہ کیوں دیتا ہے، خاص انداز سے کیوں دیتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کو بچانا، کسی کو
تباہ کر دینا، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بجا ہے، حقیقت ہے، ہو رہی ہے، لیکن کیسے ہو رہی ہے، اس کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بھی ظاہری اسباب بھی ہیں، باطنی اسباب بھی ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے آگے چلو، گلوبل وارمنگ کے بعد پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قوم لوط کو جب اللہ نے پکڑا ہے، جعلنا عالیہا سافلہا، پتہ نہیں کیسی ہوائیں چلی ہوں گی، کیسے جھکڑ و طوفان آئے ہوں گے کہ پوری کی پوری بستی کو اللہ نے اٹھایا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ان کے کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے ہنہنانے کی آوازیں پہلے آسمان کے فرشتے سننے لگے، وہاں تک اٹھا کے پھر اللہ نے الٹا کر کے ان کو گرایا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، تو وہ کلائمیٹ چینج نہیں تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ان کا لبرلزم تھا، یہ ان کی فحاشی اور بے حیائی تھی، جس وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے اس عذاب کو نازل کیا تھا۔ یہ واقعے اللہ نے بس ایسے ہی بیان کیے ہیں، اسی لیے تو کیے ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے عبرت پکڑیں، ہم غور و فکر کریں، کہیں ہمارے اندر تو اس طرح کے گناہ نہیں ہیں